میں وکیل بنی تو پریکٹس کے لیے روزانہ ڈسٹرکٹ کورٹ جانے لگی۔ محلے والوں نے میرے والد کو طرح طرح کی باتیں سنائی اور انہیں بے عزت کرتے ہوئے کہا، تم اپنی جوان بیٹی کو مردوں کے درمیان بیچتے ہو۔ ہر صبح جب میں کالا کوٹ پہن کر گھر سے نکلتی تو محلے کی عورتیں مجھے گھورتی رہتی اور میرے کردار پر گندے الزامات لگاتی۔ لیکن ایک روز جب میں عدالت سے واپس لوٹی تو میں نے دیکھا کہ پورا محلہ نظریں جھکائے کھڑا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ میں تو میں نے جب قانون کی تعلیم مکمل کی اور امتحان پاس کر لیا تو ہر صبح میں کالا کوٹ پہنتی، اپنے بال سادہ انداز میں باندھتی، فائل ہاتھ میں لیتی اور گھر سے نکل پڑتی۔ ہمارے محلے کی گلی زیادہ بڑی نہیں تھی اور گھر ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلتی کئی نظریں میرے ساتھ چلنے لگتی۔ کچھ عورتیں دروازوں کے پاس کھڑی ہو کر مجھے دیکھتی، کچھ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرتی، کچھ تو جان بوجھ کر اتنی اونچی آواز میں باتیں کرتی کہ مجھے سنائی دے۔ آج کل کی لڑکیوں کو دیکھو، نہ شرم نہ حیا، کالا کوٹ پہن کر روزانہ مردوں کے درمیان گھومتی ہے۔ پتہ نہیں عدالت میں کیا کیا کرتی ہوگی۔ میں سب سنتی تھی لیکن خاموش رہتی۔ میرے والد بھی بہت کچھ سنتے تھے۔ کبھی کوئی شخص انہیں راستے میں روک کر سمجھانے لگتا کہ اپنی بیٹی کو اتنی آزادی نہ دو۔ کبھی کوئی عورت میری والدہ سے کہتی کہ لڑکی کو گھر بٹھاؤ ورنہ کل کو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ ایک روز محلے کے حاجی صاحب نے تو میرے والد سے صاف کہہ دیا، بھائی صاحب برا نہ ماننا، مگر جوان بیٹی کو روز مردوں کے درمیان بیچنا کوئی اچھی بات نہیں، تمہیں اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے والد نے اس وقت کچھ نہیں کہا تھا، مگر واپس آئے تو میں نے ان کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ آج پھر کسی نے کچھ کہا ہے۔ میں نے پوچھا، ابو کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش ہے، پھر بولے، کچھ نہیں بیٹا، لوگ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور آہستہ سے کہا، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں اپنی پڑھائی اور محنت نہیں چھوڑ سکتی۔ والد نے میری جانب دیکھا اور بولے، میں تمہیں کبھی روکنے کا سوچا بھی نہیں بیٹا، بس کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ دنیا کسی کی قابلیت نہیں دیکھتی، صرف الزام لگانے کا موقع ڈھونڈتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو پھر آپ مجھے سکھائیں کہ الزام لگانے والوں کو جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیے، تم قانون پڑھ چکی ہو، اب بھی تمہیں میں سکھاؤں؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ کچھ ہی عرصے بعد میرے والد کی یہی بات حقیقت بننے والی تھی۔ ہمارے محلے میں شفیق صاحب نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بہت امیر نہیں تھا مگر اپنی محنت سے ایک چھوٹی سی موبائل اور الیکٹرانکس کی دکان چلاتا تھا۔ اس کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ وہ خاموش طبیعت کا آدمی تھا اور محلے میں کسی سے زیادہ میل جول نہیں رکھتا تھا۔ ایک شام اس کے گھر میں چوری ہو گئی۔ گھر سے کچھ نقد رقم، زیورات اور ایک مہنگا موبائل فون غائب ہو گیا۔ شفیق صاحب نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس آئی، گھر دیکھا اور کچھ سوالات کیے۔ چونکہ گھر کے دروازے پر زبردستی توڑنے کے نشان نہیں تھے، اس سے پولیس کو شک ہوا کہ چور کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو گھر کے معمولات سے واقف ہو۔ شفیق صاحب نے بتایا کہ اس دن ان کے گھر میں ایک مستری کام کرنے آیا تھا اور ایک رشتہ دار بھی کچھ دیر کے لیے گھر پر موجود تھا۔ بات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن شفیق صاحب کو پولیس اسٹیشن بلایا گیا۔ شام تک خبر پورے محلے میں پھیل گئی کہ پولیس شفیق صاحب کے گھر دوبارہ گئی ہے۔ میں اس وقت عدالت سے واپس آ رہی تھی جب گلی کے کونے پر مجھے لوگوں کا ایک ہجوم نظر آیا۔ شفیق صاحب کے گھر کے باہر 2 پولیس اہلکار کھڑے تھے اور ایک سب انسپیکٹر دروازے پر موجود تھا۔ شفیق صاحب بار بار کہہ رہے تھے، صاحب میں نے تعاون سے انکار نہیں کیا مگر آپ گھر میں اس طرح داخل نہیں ہو سکتے، خواتین اندر ہیں۔ سب انسپیکٹر غصے سے بولا، ہمیں اپنا کام کرنے دو، ہمیں خبر ملی ہے کہ چوری کا سامان اسی گھر میں چھپایا گیا ہے، پولیس کو شک ہے تو ہم تلاشی لے سکتے ہیں۔ میں وہیں رک گئی۔ محلے کے لوگ دروازوں سے باہر نکل آئے تھے، کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اور کچھ شفیق صاحب کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھی اور بولی، معاف کیجیے گا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تلاشی کا قانونی اختیار کس بنیاد پر استعمال کیا جا رہا ہے؟ سب انسپیکٹر نے مجھے دیکھا اور طنزیہ انداز میں کہا، آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا کارڈ نکال کر کہا، میں وکیل ہوں۔ وہ ہنسا، تو پھر عدالت میں بحث کیجیے گا یا ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، عدالت میں بحث ضرور کروں گی، لیکن اگر آپ کسی شہری کے گھر میں داخل ہو کر تلاشی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو قانون کے مطابق کارروائی کرنا ہوگی۔ آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہمیں کسی وکیل سے قانون سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، میں آپ کو قانون نہیں سکھا رہی، صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے پاس تلاشی کی قانونی اجازت موجود ہے یا نہیں؟ اگر موجود ہے تو دکھا دیں۔ شفیق صاحب کی بیوی اندر سے رو رہی تھی، ان کے بچے کمرے میں سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ سب انسپیکٹر نے غصے میں کہا، تم درمیان میں مت آؤ، یہ پولیس کا معاملہ ہے۔ میں نے جواب دیا، اگر آپ قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں تو مجھے درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ بغیر قانونی اختیار کے کسی شہری کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو میں بطور وکیل اپنے موکل کے قانونی حقوق کے لیے کھڑی ہوں گی۔ سب انسپیکٹر نے شفیق صاحب کی طرف دیکھا اور بولا، یہ وکیل تمہیں بچا نہیں سکتی، اگر چوری کا سامان ملا تو سیدھا جیل جاؤ گے۔ میں نے فوراً کہا،
اگر سامان ملتا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کیجیے، لیکن پہلے یہ واضح کرے کہ آپ نے کس بنیاد پر گھر کی تلاشی کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی دوران ایک پولیس اہلکار نے آہستہ سے سب انسپیکٹر کے کان میں کچھ کہا۔ سب انسپیکٹر نے مجھے گھورا، پھر بولا، ہم کل دوبارہ آئیں گے۔ میں نے کہا کل آئیں، مگر قانونی طریقے سے۔ پولیس والے وہاں سے چلے گئے۔ محلے کے لوگ بھی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے۔ میں نے شفیق صاحب سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اگر پولیس دوبارہ آئے تو کسی بھی کاغذ پر دستخط کرنے سے پہلے اسے پڑھے، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو مجھے فون کرے۔ شفیق صاحب نے نم آنکھوں سے کہا، بیٹی آج تم نہ آتی تو شاید وہ لوگ گھر کی تلاشی لے لیتے۔ میں نے کہا یہ آپ کا حق تھا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ میں گھر واپس آئی تو میرے والد دروازے پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے سارا واقعہ بتا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر بولے، اللہ خیر کرے۔ اگلے دن صبح جب میں کالا کوٹ پہن کر گھر سے نکلی تو محلے میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ وہ عورتیں جو ہمیشہ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرتی تھی آج نظر چرا رہی تھی، لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہیں رہی۔ دوپہر کو شفیق صاحب کا بیٹا میرے آفس آیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا، باجی ابو کو پولیس لے گئی ہے۔ میں فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ اسے بتایا کہ پولیس نے رات کو شفیق صاحب کو بلایا تھا اور پھر انہیں واپس نہیں آنے دیا۔ میں نے فوراً پولیس اسٹیشن جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ شفیق صاحب پر چوری کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ الزام تھا کہ انہوں نے خود اپنے گھر میں چوری کا ڈرامہ کیا اور سامان چھپا دیا۔ میں نے کاغذات دیکھے تو کئی باتیں مشکوک لگی۔ FIR میں لکھا تھا کہ پولیس نے شفیق صاحب کے گھر سے کچھ سامان برآمد کیا، مگر شفیق صاحب کے خاندان کا کہنا تھا کہ پولیس نے رات کو دوبارہ گھر کی تلاشی لی تھی اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا لے کر گئے تھے۔ میں نے شفیق صاحب سے ملاقات کی۔ وہ تھکے ہوئے تھے اور بار بار کہتے تھے، میں بے قصور ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو اپنی بات پر قائم رہنا ہے، باقی کام میں خود دیکھوں گی۔ میں نے مقدمے کے کاغذات دیکھے اور فوراً محسوس کیا کہ معاملہ صرف چوری کا نہیں تھا۔ شفیق صاحب کی دکان کے سامنے کچھ عرصے سے ایک نیا کاروباری شخص دکان کھولنا چاہتا تھا۔ شفیق صاحب نے اپنی دکان بیچنے سے انکار کیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے کسی نے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ پلاننگ کی ہے، لیکن صرف شک کی بنیاد پر میں کسی پر الزام نہیں لگا سکتی تھی، مجھے ثبوت چاہیے تھا۔ میں نے شفیق صاحب کے گھر والوں سے پوچھا کہ پولیس جب رات کو آئی تو کون کون موجود تھا۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ پولیس والوں کے ساتھ محلے کے ایک شخص بھی تھا۔ اس شخص کا نام بشیر تھا۔ بشیر وہی آدمی تھا جو اکثر میرے والد کو سمجھاتا تھا کہ اپنی بیٹی کو عدالت بھیجنا بند کرو۔ میں نے فوراً اس کا نام نوٹ کر لیا، مگر میں جانتی تھی کہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اگلے روز میں نے قانونی طریقے سے شفیق صاحب کی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی۔ عدالت میں پولیس نے دعویٰ کیا کہ شفیق صاحب کے گھر سے چوری کا سامان برآمد ہوا ہے۔ میں نے عدالت کے سامنے سوال اٹھایا کہ برآمدگی کی کارروائی کے وقت آزاد گواہ کون تھے، تلاشی کس طریقے سے لی گئی، اور پولیس نے جو سامان برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس کی مکمل تفصیلات کہاں ہیں۔ عدالت نے ریکارڈ طلب کیا۔ پولیس کے کاغذات میں کوئی تضادات سامنے آئے۔ ایک جگہ تلاشی کا وقت رات 10 بجے لکھا تھا، دوسری جگہ رات 11 بجے۔ ایک گواہ کا دستخط موجود تھا، مگر وہ گواہ عدالت میں آ کر کہہ گیا کہ اس نے کسی برآمدگی پر دستخط نہیں کیے۔ شفیق صاحب کو ضمانت مل گئی۔ جب وہ گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے مجھے دیکھ کر کہا، بیٹی اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں نے کہا مجھے دعائیں نہیں، صرف یہ چاہیے کہ آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے خاموش نہ رہیں۔ لیکن اصل مسئلہ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کسی نے شفیق صاحب کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنوایا اور پولیس نے بھی بغیر مکمل قانونی طریقہ کار کی کارروائی کی ہے۔ میں نے شفیق صاحب سے پوچھا، آپ کسی پر شک کرتے ہیں؟ انہوں نے کچھ دیر سوچ کر کہا، بشیر نے مجھ سے کئی دفعہ کہا تھا کہ دکان اسے دے دوں۔ میں نے انکار کیا تو وہ ناراض ہو گیا۔ اب معاملہ واضح ہونے لگا تھا، مگر مجھے ثبوت چاہیے تھا۔ میں نے عدالت میں موجود ریکارڈ، پولیس کی کارروائی اور مقدمے کے کاغذات کا جائزہ لیا۔ پھر مجھے ایک اہم بات پتہ چلی۔ جس ساتھ چوری ہوئی تھی بشیر کے موبائل فون کی لوکیشن شفیق صاحب کے گھر کے قریب تھی۔ صرف لوکیشن کافی نہیں تھی، مگر ایک اہم کڑی تھی۔ میں نے مزید قانونی طریقے سے ریکارڈ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران بشیر کو شاید اندازہ ہو گیا کہ میں اس کے خلاف ثبوت جمع کر رہی ہوں۔ ایک شام جب میں دفتر سے نکل رہی تھی تو وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، تم بہت زیادہ قانون جاننے لگی ہو۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، قانون جاننا جرم ہے۔ وہ بولا، محلے میں رہنا ہے تو محلے کے لوگوں کے خلاف مت جاؤ۔ میں نے کہا، میں کسی کے خلاف نہیں جا رہی، میں صرف ایک بے گناہ شخص کے حق میں کھڑی ہوں۔ وہ قریب آ کر بولا، تمہیں پتہ نہیں تم کس سے ٹکرا رہی ہو۔ میں نے کہا، اور آپ کو شاید پتہ نہیں کہ دھمکی دینا بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اپنا فون دکھایا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں نے ریکارڈنگ شروع نہیں کی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے کہا، اگر آپ بے قصور ہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور وہاں سے چلا گیا۔
میں نے اسی وقت اپنے ایک ساتھی وکیل کو واقعہ بتایا اور قانونی طور پر اپنی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کیے۔ چند دن بعد ہمیں ایک ایسا ثبوت ملا جس نے پورا معاملہ ہی بدل دیا۔ بشیر نے شفیق صاحب کی دکان کے ایک سابق ملازم سے رابطہ کیا تھا، اسے پیسے دینے کی پیشکش کی۔ اس ملازم نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، مگر جب اسے پتا چلا کہ شفیق صاحب پر جھوٹا مقدمہ بن گیا تو وہ میرے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ بشیر نے اسے چوری کا سامان چھپانے اور پولیس کو غلط معلومات دینے کے لیے پیسے دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پاس بشیر کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے پیغامات بھی موجود تھے۔ اب ہمارے پاس صرف شک نہیں بلکہ قابل غور ثبوت موجود تھا۔ میں تمام ثبوت قانونی طریقے سے متعلقہ حکام کے سامنے پیش کیے۔ معاملہ دوبارہ کھلا، پولیس کی اندرونی ریکارڈنگ کی جانچ ہوئی اور پتہ چلا کہ شفیق صاحب کے گھر کی تلاشی کے دوران کئی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے۔ بشیر کے خلاف بھی کارروائی شروع ہوئی۔ جب یہ خبر محلے میں پھیلی تو لوگ جو پہلے میرے والد کو کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو مردوں کے درمیان مت بھیجو، اب میرے دفتر کے باہر کھڑے تھے۔ کسی کے چہرے پر پہلے جیسی اکڑ نہیں تھی۔ حاجی صاحب نے میرے والد سے کہا، بھائی صاحب ہم سے غلطی ہوئی۔ میرے والد صرف اتنا کہا، غلطی سب سے ہوتی ہے، مگر کسی کی بیٹی کے کردار پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ میں اس وقت دفتر کی سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی، سب لوگ خاموش ہو گئے۔ میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، بس اتنا بولی کہ آپ لوگوں نے مجھے صرف اس لیے غلط سمجھا کیونکہ میں نے وہ کام کیا جسے آپ نے عورتوں کے لیے نامناسب سمجھا، لیکن قانون کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ انصاف صرف مرد کر سکتے ہیں۔ اسی دن شام کو میں عدالت سے واپس آئی تو پورا محلہ غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ لوگ گلی میں کھڑے تھے مگر کسی کی نظر میں تو پھوٹ نہیں رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک فائل تھی، اس فائل میں شفیق صاحب کے خلاف جھوٹے مقدمے کی کارروائی پولیس کے خلاف دائر کی گئی شکایت اور بشیر کے خلاف پیش کیے گئے ثبوت موجود تھے۔ میں دیکھا تو میرے والد گلی کے درمیان کھڑے تھے، ان کے ساتھ وہی لوگ تھے جو کبھی انہیں میری وجہ سے شرمندہ کرتے تھے۔ میرے والد نے مجھے دیکھ کر کہا، آج یہ سب تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے حیرت سے سب کی طرف دیکھا۔ حاجی صاحب آگے بڑھے اور بولے، بیٹی ہم نے تمہیں غلط سمجھا، ہمیں لگتا تھا کہ عدالت میں جانے والی لڑکی اپنے گھر کی عزت کھو دیتی ہے، مگر آج ہمیں سمجھ آیا کہ عزت کام کرنے سے نہیں جاتی، غلط کام کرنے سے جاتی ہے۔ میں خاموش ہوئی۔ وہ مزید بولے، ہم نے تمہارے والد کو بھی بہت کچھ کہا، ہمیں معاف کر دو بیٹی۔ میں نے اپنے والد کی جانب دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید اس لیے نہیں کہ آج لوگوں نے مجھ سے معافی مانگی، بلکہ اس لیے کہ کئی سال بعد انہیں اپنی بیٹی پر فخر کا اظہار کرنے کے لیے کسی کے سامنے دلیل دینی نہیں پڑ رہی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔